أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورت طور ہے۔ پہلے حرف کی مناسبت سے اس کا نام سورت طور رکھا گیا۔ سورت طور کا سورت ذاریات کے ساتھ ربط یہ ہے، سورت ذاریات میں فرمایا کہ ان الدین لواقع، یعنی کہ جزا اور سزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اب سورت طور میں بطور ترقی کے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب ضرور بضرور واقع ہوگا۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ عذاب ان کو پہنچے گا، پھر اس عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ خلاصے کے اندر دو دلیل عقلی ہوں گی، دو دلیل نقلی ہوں گی، ایک دلیل وحی ہوگی اور درمیان میں اور آخر میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی ہوگی۔ والطور، قسم ہے کوئی طور کی۔ طور وہ پہاڑ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کئی بار کلام کیا ہے۔ اس کا دوسرا نام طور سینا بھی ہے، آگے سورت 3 میں آئے گا والتین والزیتون وطور سینین۔ طور بھی کوئی طور بھی کہتے ہیں، طور سینا، طور سینین بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے کئی بار کلام فرمایا ہے اس پہاڑ کے اوپر، اور یہ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے تیسرے نمبر پر فضیلت بخشی ہے۔ پہلے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم خلیل اللہ ہے، تیسرے نمبر پر موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تو یہ موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں۔ احادیث میں آتا ہے نا جی کہ قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو دجال پوری روئے زمین کے اوپر گشت کرے گا جی، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر وہ جانے کی کوشش کرے گا، لیکن آگے سے فرشتے اس کو منہ کی ماریں گے جی، واپس آ جائے گا۔ ان میں سے پہلی جگہ مکہ المکرمہ ہے۔ مکہ المکرمہ کے جب حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے وہاں پر چوکیداری کے لیے کھڑے ہوں گے جی، فرشتے ماریں گے منہ کے اوپر، واپس آ جائے گا۔ دوسری جگہ مدینہ المنورہ ہے، وہاں پر بھی جانے کی کوشش کرے گا، وہاں سے بھی فرشتے اس کو دھتکار دیں گے۔ تیسری کوہ طور کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا، طور پہاڑ کے اوپر جی، وہاں پر بھی نہیں جا سکے گا۔ اور چوتھی بیت المقدس ہے جی، وہاں پر بھی جانے کی جو کوشش کرے گا لیکن وہاں پر جا نہیں سکے گا۔ 4 مقامات پر دجال کا داخلہ ممنوع ہوگا، باقی پوری روئے زمین کے اوپر وہ گشت کرے گا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ طور یہ پہلی دلیل نقلی ہے موسیٰ علیہ السلام سے جی، ٹھیک ہے۔ میرا محبوب ایک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ بھی گزرا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے بھی کیا کیا تھا؟ قیامت کا انکار کیا تھا، اور اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی دعوت و تبلیغ کا انکار کیا تھا۔ پھر میں نے بھی ان کو کیا کیا تھا جی؟ صفحہ ہستی سے مٹایا تھا، سب کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر غرق کر دیا تھا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور قسم لکھی ہوئی کتاب کی، ٹھیک ہے۔ کتب سابقہ جی، قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 100 صحیفے ہیں جی، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، کچھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر، کچھ اسی طرح حضرت شمویل علیہ السلام، کئی سارے پیغمبر ہیں جی۔ فضائل اعمال کے اندر وہاں پر مکمل تفصیل لکھی ہے۔ 100 صحیفے 4 کتابوں کے علاوہ بھی اللہ نے اتارے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ اب اس کی تفسیر مفسرین 4 طرح کی کرتے ہیں جی،
کتاب مستور سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ پیچھے کوہ طور کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر جو کتاب ملی تھی اس کا نام کیا تھا جی؟ تورات تھا. تو مراد کیا جی؟ وہ کتاب مستور سے مراد تورات ہے. دوسری تفسیر کرتے ہیں کہ وہ کتاب مستور سے مراد نامہ اعمال ہے. جب سے انسان پیدا ہوئے تب سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی اچھائیاں اس کی برائیاں کرام کاتبین کیا کرتے ہیں جی؟ لکھتے رہتے ہیں. اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی ہے وہ کتاب مستور سے مراد کیا جی؟ لوح محفوظ ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب کا سب کیا جی؟ لوح محفوظ کے اندر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی ہے جس طرح بھی ہے فرمایا لوح محفوظ کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور ایک تفسیر یہ نامہ اعمال والی یہ بھی ہے کہ قرآن کہتے ہیں نا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. نامہ اعمال ہے. ٹھیک ہے، نامہ اعمال ہے جو انسان کے گلے میں قیامت والے دن لٹکایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اقرأ، پڑھ. وہاں پر یہ عذر کوئی نہیں ہوگا مجھے پڑھنا نہیں آتا. اللہ ہر ایک کو پڑھنے کی توفیق بخشے گا. ہر بندہ کیا کرے گا جی؟ اپنا نامہ اعمال کو خود پڑھے گا. ٹھیک ہے، کہے گا ہائے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. یا لیتنی مت قبل ھذا کنت نسیا منسیا، بھولا ہوتا جی. یعنی کہ ہر قسم کے وویلے کرے گا، کاش کاش کاش، لیکن وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا. فی رق منشور، کشادہ ورقوں میں ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی. بیت المعمور یہ وہ گھر ہے نا جی جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں. یہ بیت اللہ شریف کالی کوٹھی ہے نا جی، اس کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جی جس کے اوپر بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا کیا ہے جی؟ کعبہ ہے. فرشتے وہاں پر کیا کرتے ہیں جی؟ طواف کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت کی صبح تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. خود حساب لگاؤ کتنے اللہ کی مخلوق ہوگی. اور وہ کبھی بھی بیچ میں وقفہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو پھر وقفہ ہوتا ہے نا جی، نماز کے وقت رک جاتے ہیں جی، طواف رک جاتا ہے. پھر اسی طرح کئی مرتبہ کتنے دور گزرے ہیں بیت اللہ کے اندر نمازی بھی نہیں ہوئی. کتنے ایسے دور گزرے جی طواف کرنے نہیں دیا گیا جی، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ حالات بیچ میں آئے. خود دیکھو جی لوگ دن بہ دن کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ بیت المعمور ایسا کعبہ ہے فرشتوں کا جو آج تک جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک ذرا بھی بیچ میں وقفہ نہیں ملتا. وہ فرشتے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے. والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی. مراد آسمان ہے جس کو اللہ نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے. والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، جغرافیہ والے کہتے ہیں نا جی اگر اس دنیا کے 100 حصے بنائے جائیں، پوری دنیا کے 100 حصے بنائے جائیں تو فرماتے ہیں کہ 71 حصے زمین کے اندر پانی کے ہیں اور 29 حصے جو ہیں وہ خشکی کے ہیں. اور 29 حصوں کے اوپر پوری دنیا آباد ہے. پوری دنیا آباد ہے. تو خود سوچو اگر 71 حصے ہیں تو پھر 71 حصے سمندر کے ہیں، اس کے اندر رہنے والی مخلوق اللہ کی کتنی ہوگی. ہم تو 29 حصوں میں رہتے ہیں نا جی پوری دنیا. تو وہاں ان کو بھی اللہ پار رہا ہے جی. اللہ ہمیں بھی پار رہا ہے، ان کو بھی پار ہے. ان عذاب ربک لواقع، دعویٰ صورت آ گیا. ان عذاب ربک لواقع، اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں. والطور، قسم ہے کوہ طور کی. فرمایا وکتاب مستور، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، نامہ اعمال کی، لوح محفوظ کی، تورات کی، صحیفوں کی، وغیرہ وغیرہ. فی رق منشور. والبیت المعمور، قسم ہے بیت المعمور کی. نمبر 4 والسقف المرفوع، قسم ہے بلند آسمان کی. نمبر 5 والبحر المسجور، قسم ہے سمندر کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے. کیا؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً قیامت اللہ کا عذاب کیا ہوگا جی؟ ضرور واقع ہوگا. قسم اٹھائی. پھر قسم اٹھانے کے بعد قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے جی؟ قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات کیا جی؟ بڑی اہم ہے اور یہ بات 100% یقینی ہے. اور اللہ جب قسم اٹھاتا ہے اس قسم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم ہوتا ہے. یہ بات یقینی ہے. ویسے اللہ کی ہر بات یقینی ہے، لیکن اللہ بتاتا ہے یہ جو آگے آنے والی بات ہے نا جی اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے جی؟ بچانا ہے. ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب لواقع، واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا. آج اگر ہم دنیا میں پھنستے ہیں نا جی، عدالتوں کے اندر پھنستے ہیں یا گھریلو معاملات کے اندر پھنستے ہیں، تو گھریلو معاملات کے اندر ہوں تو بڑا بھائی بچا لیتا ہے، والد صاحب بچا لیتے ہیں، والدہ بچا لیتی ہے جی.
والدہ والد سے بچا لیتی ہے، اس میں بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی بچا لیتا ہے، یا وغیرہ وغیرہ جی، ٹھیک ہے۔ بیوی سے بندہ پھنسا ہوا تو سالے کبھی کبھی بچا لیتے ہیں، جیسے اگر نرم دل ہو، ورنہ وہ بھی دجال نکل آتے ہیں۔ پھر اس سے اوپر چلے جاؤ جی، تھانے کچہری کے چکر آ گئے جی، ٹھیک ہے، علاقے کا اپنا ممبر بچا لیتا ہے جی، اگر اس کی بھی نہ چلے تو تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ جی، ناظم بچا لیتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ جی، علاقے کا جو ایم پی اے ایم این اے ہوتا ہے وہ بچا لیتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو اس سے جو دوست یار ہوتا ہے وہ بچا کے دیتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو جی تھوڑی طرف قائد اعظم بابا پر نہ دو نا جی، جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما لہو من دافع، پھر میرے عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں، یہ بڑا کفریہ جملہ ہے جی، بڑا کفریہ جملہ ہے۔ وہ وقت آئے گا، ایسا وقت ہوگا، حدیث میں آتا ہے پیغمبر بھی تھر تھر کانپیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اے اللہ عذاب، اے اللہ حساب کتاب شروع کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ آخری بندہ ہوں گا، ساری مخلوقات میرے پاس آئے گی، پھر اس وقت میں اللہ کے دربار میں گر جاؤں گا جی، سجدے میں اپنا سر رکھوں گا، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، میرا محبوب سر اٹھا، سل مانگ تو تجھے عطا کیا جائے گا، جو تو مانگے گا تجھے عطا کیا۔ فرمائیں گے اے اللہ تیری مخلوق کیا ہو رہی ہے جی، اس گرمی کے اندر تڑپ رہی ہے جی، اور یہ گرمی بڑی سخت گرمی ہوگی، اے اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے، تب اللہ حساب کتاب شروع کریں گے، اور اللہ کا غصہ کیا ہوگا جی، ختم ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن حرکت کرے گا آسمان، مورن حرکت کرنا جی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آج کل سائنسدانوں کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ زمین چل رہی ہے، اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں سورج چاند چل رہے ہیں، جبکہ رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج چاند چل رہے ہیں۔ اگر بات مانی جائے تو قرآن کی ہوگی جی، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، باقی سائنسدانوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ زمین چل رہی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آسمان چل رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں سورج چاند چل رہے ہیں، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور اسی طرح والشمس تجری لمستقر لہا، ہم نے چاند کے لیے بھی منازل مقرر کیے، سورج کے لیے بھی راستے مقرر کیے، وہ اپنے راستوں پر اپنی منزلوں پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر سائنسدانوں کی اگر بات کی جائے تو ایک مسئلہ بھی پھر ایک زمانے کے اندر اٹھا جی، سائنسدانوں نے سپیکر کے بارے میں کہا نا جی کہ یہ سپیکر جو ہے انسان کی جو آواز جب ختم ہو جاتی ہے نا اس کے بعد یہ ایک اپنی آواز دیتا ہے جی، مثلا بندہ گنبد کے درمیان میں کھڑا ہو یا کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو تو آواز دے تو وہاں سے آواز پلٹ کر آتی ہے، بندے کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو آواز آتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ تو یہی حالت سپیکر کی بھی ہے کہ بندہ اذان دیتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، بندے کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور آگے سپیکر کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے فتویٰ دیا کہ پھر سپیکر کے اوپر نماز جائز نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر سائنسدانوں کا نظریہ بدلا، کہنے لگے نہیں یہ انسان کی اصل آواز آگے تھوڑا اونچا کر کے پہنچاتا ہے جی۔ تو حضرت مدنی رحم اللہ نے پھر اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ میرے اندازے سے اب بھی یہ تبلیغی حضرات جو اجتماع کرتے ہیں تو وہاں پر نماز کے لیے سپیکر کا استعمال نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو کہ کہتے ہوں گے کہ بھئی سپیکر کی اپنی اصلی آواز نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی اجتماع میں گئے تو وہاں پر آواز نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں سائنسدانوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، سپیکر کے اوپر نماز جائز ہے۔ تسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کیلوں کی مانند بنایا، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی مانند بنایا، جس طرح پھٹا ہوتا ہے لکڑ ہوتی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے کیلیں لگائی جاتی ہیں مضبوط کرنے کے لیے، اس طرح اللہ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کو ڈالا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا یہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، کتنے مضبوط ہیں۔ فوائل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، عقائد حق کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ ہیں جو بےہودگی کی باتوں میں یلعبون کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بھی جا کر دیکھو جی کتنی محفلیں ایسی ہوں گی، اس دن تبلیغ والے ساتھی آئے ہوئے تھے
وہ جب رات کو دعوت دینے کے لیے گئے، کہنے لگے ایک محفل میں ہم گئے تو 10-12 بندے بھی تھے جی، ایک میں گئے تقریباً 7-8 بندے بیٹھے ہوئے تھے جی، نہ نماز کا پتہ ہے نہ کسی اور کام کا پتہ ہے، بس آگے سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے، فلمیں لگی ہوئی ہیں، آپس میں گپیں شپیں لگی ہوئی ہیں، کوئی لڈو کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں جی۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے دیے جائیں گے جہنم کی طرف، دعا دھکے دینا، جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر ان کو لے کر جایا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جہنم کی آگ کے اندر یا ویسے آگ کے اندر کون بندہ خوشی سے کودتا ہے جی، ٹھیک ہے، جہنمی جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، فرشتے ان کو جکڑیں گے جی، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہوگی، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہوگی، گھسیٹ گھسیٹ کر کیا کریں گے جی، لے کر جائیں گے، اوندے منہ گھسیٹ کر یوں جہنم میں پھینکیں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہے، دنیا میں تم کہتے تھے نا یہ قرآن کیا ہے جی، جادو ہے جی، ٹھیک ہے، یہ مولوی ویسے لگے رہتے ہیں جی، کہتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، بس گپیں لگ رہی ہوں تو وہاں پر بندے کا دل لگتا ہے جی، قرآن پڑھا جا رہا ہو یا دینی میں پھر لگی ہوئی ہو تو وہاں پر بندہ جاتا ہی نہیں، اگر جلا بھی جائے تو وہاں پر شیطان بھی کہتا ہے سو تھوڑا آرام کر یار، بڑا لمبا بیان ہے۔ اصلعوها فاصبروا او لا تصبروا، اصلعوها داخل ہو جاؤ اس کے اندر، فاصبروا او لا تصبروا، بس تم صبر کرو اس کے اندر یا نہ صبر کرو، سواء علیکم برابر ہے تمہاری اوپر، انما پختہ بات ہے تجزون تم کو بدلہ دیا جائے گا، ما اس چیز کا کنتم تعملون جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہاں پر کیا ہوگا جی، بندہ جیے گا یا نہ جیے گا، نہ بندہ مر سکے گا جی، ٹھیک ہے، بندہ چیخے گا چلائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے صبر کرو یا نہ کرو جی، چیخو چلاؤ یا خاموش رہو، جو بھی ہو وہاں پر آپ کو پڑے رہنا جی، اللہ بچائے اپنے عذابوں سے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اس کے مقابلے میں جنتی لوگ آگے، بے شک متقی لوگ پرہیزگار لوگ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے بچنے والے لوگ، فی جنات باغات میں ہوں گے، و نعیم نعمتوں والے باغات میں۔ ویسے باغ ہو نا یہ سادہ مسادہ، کوئی پھل اناج نہ لگاؤ تو چس نہیں آتا جی، ٹھیک ہے، اور باغ ہوں گے پھر اس کے اوپر کیا ہوں گے جی، انعامات بھی ہوں گے، فاکین بما آتاہم ربہم، مزے اڑا رہے ہوں گے، بما بسبب اس کے کہ آتاہم ربہم دیا ہے ان کو ان کے رب نے، ووقاہم اور بچایا ہے ان کو ربہم ان کے رب نے، عذاب الجحیم شعلے مارنے والی آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ متقی وہاں پر کیا ہوں گے جی، جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نمبر 2 وہ کیا کر رہے ہوں گے جی، وہاں پر مزے لے رہے ہوں گے، اور نمبر 3 اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا۔ کلو وشربو، کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئن مزے مزے سے، بسبب اس کے کنتم تعملون تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ استاد محترم رحم اللہ شیخ عبدالسلام صاحب رحم اللہ جب کسی جلسے میں جاتے تھے نا جی، اگر ان کی تقریر کی باری نہ ہوتی یا یہ ہے کہ باری ہو جاتی تو کہہ دیتے نا اسی تو جنتیاں والا کام کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، جنتیاں کیا ہے، جنتیاں والا کام کیا جی، کلو وشربو، کھاؤ تے پیو، کوئی مشکلات نہیں، یہ دنیا کیا ہے جی، دار العمل ہے جی، یہاں پر آپ کو مشکلات آئیں گی، یہاں پر آپ کو دکھ بھی ہوں گے، یہاں پر سکھ بھی ہوں گے، یہاں پر گرمی بھی لگے گی، یہاں پر سردی بھی لگے گی، وغیرہ وغیرہ، کبھی ماں باپ آپ سے جدا ہوں گے، کبھی اولاد جدا ہوگی، کبھی آپ کیا ہوں گے جی، جدا ہوں گے تو پچھلوں کو کیا ہوگا جی، دکھ پہنچے گا جی، ٹھیک، لیکن جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے، موجیں موجیں۔ متقین، تو ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مولانا نعیم صاحب حمید والے، ادھر رمضان میں آتے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقتدیوں نے کہا استاد جی کہ مزہ نہیں آ رہا، کہ مزہ نہیں آ رہا استاد جی، دنیا میں چس ہی نہیں آ رہا، تو تھوڑے سے وہ غصے کے سخت بھی ہیں جی، جمعے والا دن بھی تھا، آپ کو پتہ جمعے والا دن پریشر بھی ہوتا ہے، تو کہنے لگے لالا دنیا میں چس کنا کو آئے چس کنا جات اگے مزے دے اگے اتنے کوئی مزے شزے نہیں ہے، تو نہ کے ساتھ دنیا میں مزے، یاد رکھیں دنیا میں کسی قسم کا کوئی مزہ نہیں ہے جی، کوئی بندہ کہتا ہے اے یار مزہ ہی نہیں آتا، او بھائی دنیا مزے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے، مزے کی جگہ آگے ہے جی، ہاں یہاں پر اگر آپ نے آپ کو مشقت میں ڈالو گے، دین کے مطابق چلو گے تو وہاں پر کیا جی موجیں موجیں، ورنہ وہاں پر بھی کیا جی ایسی مشقتیں، اللہ بچائے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے، علی سرر تختوں کے اوپر، پلنگوں کے اوپر، مصفوفہ قطار میں لگے ہوئے ہوں گے، ظاہر بات ہے جی
دنیا کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے، اب آپ مثلاً یہ آگے بیٹھی ہوئی جی، آپ لوگ شوق کے طور پر پیچھے بیٹھے ہوئے ٹیگ لگا کر بیٹھے ہوئے، تو بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے پیچھے بیٹھتا ہے کہ آگے جگہ نہیں ہوتی۔ جنت کے اندر ہر ایک کو پوری پوری جگہ ملے گی، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے تخت لگے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، جس طرح بادشاہوں والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر وہ گپے بھی ماریں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ملا دیں گے ان کو، متقی لوگوں کو، جنتیوں کو، بحور عین، موٹی آنکھوں والی سفید حوروں سے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واتبعتم ذریتہم، پیروی کی ان کی اولاد نے، بھی ایمان، ایمان کے ذریعے۔ ماں باپ نیک تھے تو بیٹوں نے بھی ماں باپ کی کیا کیجیے، پیروی کیجیے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے نقش قدم کے اوپر چلے۔ اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولاد سے، وما التناہم، اور نہیں ہم کمی کریں گے، من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں سے ذرہ برابر بھی، ٹھیک ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھو جی، باپ بڑا متقی پرہیزگار تھا جی، دادا باپ بڑا متقی پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، اس کی نیکیاں بہت زیادہ تھی جی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو بیٹا تھا اس کی نیکیاں کم تھی، لیکن تھا متقی پرہیزگار۔ پھر اسی طرح پوتا آگے جی، پوتا بھی متقی پرہیزگار تھا، اس کی نیکیاں تھوڑی کیا تھی، کم تھی۔ اب ظاہر بات ہے دادے کا مقام اور شان یہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے اس کی شان اور مقام یہ ہے، پوتے کی شان اور مقام یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے پوتا بہت نیچے ہے نا جی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کو ان کی جو اولاد ہے ان کو آپس میں ملا دیں گے۔ کیا ہوگا جی، اب ظاہر بات ہے اللہ دادے کو اٹھا کر نیچے تو نہیں لائے گا نا جی، کیوں؟ دادے کے اعمال اتنی شانوں والے ہیں جی، اس کو وہ مقام ملے گا۔ اللہ دادے کے اعمال کی بدولت پوتے کو اور اسی طرح بیٹے کو اٹھا کر دادے کے ساتھ ملا لے گا، یہ ہے جی، سمجھے۔ وَكُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر آدمی اپنی کمائی میں رہن رکھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، جس نے جو عمل کیا ہے اس کو وہی سزا ملے گی، وہی جزا ملے گی۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھی جزا ملے گی جی، ٹھیک ہے، اگر برے اعمال کیے ہیں تو کیا ہوگا جی، سزا ملے گی۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں رہن رکھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم لگاتار ان کی مدد کریں گے، بِفَاكِهَةٍ، پھلوں کے ذریعے، وَلَحْمٍ، اور گوشت کے ذریعے، مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ جو چاہیں گے جنت کے اندر وہ سب ملے گا، ٹھیک ہے۔ جنتیوں کی اللہ پاک مہمان نوازی کرے گا، پھل دیتا رہے گا جی، بے تحاشی پھل، اور یہ نہیں کہ بندہ ایک پھل کھائے گا تو اس کے بعد اکتا جائے گا جی، مثلا ایک سیب کھایا نا جی، اس کے بعد جب دوسرے سیب کو منہ ڈالے گا نا جی، کھائے گا نا، اس کی لذت اور اس کی مٹھاس پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک جیسی لذت نہیں ہوگی۔ اب آپ دکان میں جاتے ہو نا جی، ایک دو قسم کے کیلے آپ لیتے ہو تو ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے جی، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کی کیا ہوگی جی، لذت بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یتنازعون فیہا کأسا، یتنازعون کا لفظی معنی ہے جھگڑا کریں گے جی، ٹھیک ہے، لیکن جھگڑا یہاں پر مراد کیا ہے جی، یتنازعون، دل لگی کریں گے وہ، فیہا، اس جنت کے اندر، کأسا، پیالے ہوں گے، لا لغو فیہا، اس جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ کام نہیں ہوگا، ولا تأثیم، اور کوئی گناہ والا کام نہیں ہوگا، بیہودہ کام بھی نہیں ہوگا اور گناہ والا کام بھی نہیں ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھیریں گے جنتیوں کے اوپر، غلمان، بچے، کیا، لہم، ان کے لیے، شراب کے پیالے، جنتی بچے جو ہوں گے نا جی، وہ جنتیوں کے لیے پھیریں گے جی۔ اب کون سے بچوں کی، اس کی تفصیلاً آپ پیچھے بات سن چکے ہو، یا وہ مسلمانوں کے وہ چھوٹے بچے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، وہاں پر کیا ہوں گے جی، خدام ہوں گے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ کفار کے وہ نابالغ بچے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پر کیا ہوں گے جی، خدام ہوں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جنت کے خدام ہوں گے، ٹھیک، آگے سنو، کأنہم لؤلؤ مکنون، جو آپ کے لیے اب خورے لے کر آئیں گے، شراب کے پیالے بھر بھر کر آپ کے پاس لائیں گے، تو وہ کیسے ہوں گے، کأنہم، گویا کہ وہ، لؤلؤ، موتی ہیں، مکنون، چھپے ہوئے پردوں میں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی موتی کیا ہوتا ہے جی، خوبصورت ہوتا ہے نا جی، جب اس موتی کو پردے کے اندر چھپا کر رکھا جائے نا تو اس کے اوپر میل کچیل دھول ڈال نہیں پڑتی، تو وہ مزید خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ولدان، وہ غلمان، وہ بچے کیا ہوں گے جی، انتہائی حسین و جمیل ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
اور متوجہ ہوں گے، تکیوں کا بامی مکالمہ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض کی طرف، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھ تاچھ کریں گے، جنتی گپے ماریں گے، قالوا کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم دنیا میں اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں مشفقین، اللہ سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا جی، اعمال کیسے ہیں جی، مرتے وقت روح قبض ہوگی تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی، قبر میں ہماری کیا حالت ہوگی، محشر کے میدان میں ہماری کیا حالت ہوگی، پتہ نہیں پلسرات سے کیسے گزریں گے، پتہ نہیں نصیب میں جنت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ فمن اللہ علینا، بس احسان کیا ہے اللہ نے ہماری اوپر، ووقانا اور بچایا ہے ہم کو عذاب السموم، گرمی والے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں ندعو اس اللہ کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے، ہاں اللہ ہی کو پکارتے تھے جی۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ ذات البر احسان کرنے والی ہے، الرحیم بڑی مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، میرا محبوب نصیحت کر، فما انت پس نہیں ہے آپ، بنعمت ربک اپنے رب کے فضل سے، بکاہن نجومی، ولا مجنون اور نہ آپ دیوانے، میرا محبوب یہ آپ کو شاعر کہہ کر بدنام کرتے ہیں، دیوانہ کہہ کر بدنام کرتے ہیں، لیکن آپ نجومی بھی نہیں ہو اور آپ دیوانے بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا نہیں جی، حضرت زماد رضی اللہ عنہ کا، وہ دیوانے لوگوں کو دم کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کے دم کے اندر بھی تاثیر رکھی تھی، اس کو پتہ چلا نا کہ مکے کے اندر، مکے کے متولیوں کا ایک بچہ جو کیا جی یتیم ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے جی، جس کا باپ بھی نہیں، اور وہ کیا ہو چکا جی، دیوانہ ہو چکا ہے۔ وہ وہاں سے چلا، قبیلہ از شنو اس کا قبیلہ تھا، وہاں سے چلا، چل کر بڑا لمبا سفر کر کے حضور کے پاس پہنچا، حضور کو آ کر کہا کہ آپ قبیلہ از شنو کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جی جانتا ہوں۔ آپ وہاں پر ایک زماد نامی بندہ ہے، آپ اس کے بارے میں بھی سنا ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں میں نے سنا۔ کہا میں وہ فقیر ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے۔ حضور مسکرائے، حضور نے کہا میں تو دیوانہ نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کہا پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہو، لوگ آپ کو کیوں دیوانہ کہتے ہیں؟ حضور نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پھر اس کے بعد کیا کی، سورۃ طارق کی تلاوت کی، آنسو جاری ہو گئی، رونے لگ گیا جی، کہنے لگا میں خود بھی مقرر ہوں، اپنی زبان بھی عربی تھی، کہنے لگا یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، انسان بشر کا کلام نہیں ہے۔ حضور کو دم ڈالنے کے لیے آیا، حضور نے الٹا دم ڈالا، مسلمان ہو کے چلے۔ حضور کو دم ڈالنے کے لیے آیا اور حضور نے دم ڈالا، کیا ہو گیا جی، پہلے کافر تھا پھر کیا ہو گیا جی، رضی اللہ صحابی بن کر چلا گیا۔ اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ اور یہاں پر سنیں جی، کائن نجومی، پہلے تیسرے پارے میں اس کی آپ نے تفصیل سنی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نجومی کے پاس گیا، اس کو اپنا ہاتھ دکھایا، پھر فصدقہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا بھی جانا، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کی، اس نے کیا کیا جی، قرآن کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، وہ بندہ ایمان سے بھی نکل گیا، اس بندے کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ، نجومی کے پاس گیا لیکن اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کرنے کے لیے گیا جی، ویسے چسکا لگانے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، یار میرا بھی ہاتھ ہے مزے لانا ہے، تو اپنا ہاتھ اس نے چسکے کے لیے بھی آگے اس کو دکھایا نا جی، تو 40 دن کی اس کی نیک اعمال بھی کیا ہو جاتے ہیں جی، ضائع ہو جاتے ہیں، نمازیں شمازیں اڑ جاتی ہیں نجومی کی، اس لیے نجومی کے پاس مت جایا کرو۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں شاعر، یہ پیغمبر شاعر ہے، نتربص به ریب المنوم، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں، ریب المنوم زمانے کی گردش کا، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے وما علمناه الشعر، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم نہیں دیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، کیوں؟ سورۃ شعراء میں آپ نے سنا والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، ہر وادی کے اندر انگلیاں مارتے ہیں، جہاں سے پیسے ملے نا جی اس کی تعریفیں، اور جو پیسے نہ دینا جی اس کو کیا کر دیتے ہیں، جو بیان کرنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعر لوگ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ کرتے ہیں، لیکن میرا محبوب ایسا نہیں ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے جی، اور جو زبان پر ہوتا ہے وہی میرے محبوب کے
عمل میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب شاعر نہیں تھا، تم نے اس کو شاعر بنا دیا۔ ریب المنوب، زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یا تو زمانہ ایسا چلے گا نا جی، زمانے کی چکی کے اندر پسے گا، یہ کیا ہو جائے گا، او اس کا نام بھی کیا ہو جائے گا جی، ختم ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ زمانے کی گردش، آج تو یہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا نا، ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا جی، یہ فوت ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اور اس کا مشن بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کدھر ختم کرنا ہے؟ قل کہہ دینا میرا محبوب، تربصوا، تم انتظار کرو میرے انجام کا، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں میرا انجام کیسا ہوتا ہے، تمہارا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ام تأمرهم، کیا حکم دیتی ہے ان کو، احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، ایسی باتوں کے بارے میں۔ کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کیا یہ عقل ان کو کہتی ہے کہ یہ والی باتیں کو، ام ہم قوم طاغون، یا وہ قومی شرارتی ہے۔ ام یقولون تقولا، کیا وہ کہتے ہیں تقولا، اس پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ضد کی وجہ سے ایمان بھی نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے کہ وہ لے کر آئیں کوئی بات مثلی، اس قرآن جیسی۔ کہتے تھے نا یہ جاتا ہے جا کر وہ لوہار سے سیکھ کر قرآن آ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو میرے محبوب نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، تو جاؤ جا کر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی بات لے آؤ۔ اللہ کا چیلنج پیچھے موجود ہے جی، قُلْ لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، جن و انس جمع ہو جاؤ اس قرآن جیسا قرآن مجھے لا کر دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے چیلنج دیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور پورا قرآن مجید کے 300 تسی 10 صورتیں کہنا ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا 10 صورتیں بھی آپ نہیں لا سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، وہ ایک سورت کوثر، سورت اخلاص جیسی سورت لے کر آؤ جی۔ 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں جی، چیلنج آج بھی موجود ہے، کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، بغیر کسی مقصد کے، ویسے مکھیاں مارنے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ دوسرا معنی، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، سوائے کسی خالق کے، اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ کہ ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ ام هم الخالقون، یا یہ خود اپنی نفسوں سے پیدا ہو کر آئیں۔ ٹھیک ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ تمہیں مارے گا، مرنے کے بعد تمہاری جزا اور سزا شروع ہوگی۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے توحید کا۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ہیں ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے، تیرے رب کی نعمتوں کے خزانے۔ ٹھیک ہے، کہتے تھے نا جی یہ کدھر سے پیغمبر بن گیا جی، پیغمبر بنتا تو وہ عروہ بنتا، اگر پیغمبر بنتا تو وہ ولید بن مغیرہ بنتا، کیوں؟ یہ جگیردار ہیں، سرمادار ہیں، ٹھیک ہے، حسن و جمال والے ہیں جی، مال و دولت والے ہیں، یہ یتیم غریب کیا ہو گیا جی ہمارا پیغمبر بن گیا، تو مانتے نہیں تھے۔ ام هم المسیطرون، کیا وہ دروغے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ دروغے ہیں۔ ام لہم سلم، کیا ہے ان کے لیے سلم، سیڑھی، آسمان پہ لگا کر چڑھتے ہیں، یستمعون فیہ، جس کے اندر وہ آسمان کی باتیں سنتے ہیں، فلیاتہ مستمعون، پس چاہیے کہ ان کا سننے والا لائے بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ہے اس اللہ کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، تمہارے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ آپ نے سنا نا، یہ کو تاریخی واقعہ آتا ہے جی، نام ذہن سے نکل گیا، وہ بندہ تھا محفل میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست یاروں کے ساتھ، تو نوکر چاکر آیا، اس نے آ کر اس کو خبر دی نا کہ بھئی تیرے گھر تیری بچی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسا بھاگا، مرتے دم تک وہ گھر کو واپس نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی نا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، تو چہرے کیا ہو جاتے تھے جی، بالکل سیاہ ہو جاتے تھے، بالکل سیاہ ہو جاتے تھے، بیٹی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ام تسألهم، کیا آپ ان سے مزدوری مانگتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، پس وہ تاوان کی وجہ سے بوجھ کے نیچے ڈالی ہوئے ہیں۔ ام لہم ام عندهم الغیب، یا کیا ہے ان کے پاس غیب کا علم، فہم یکتبون، پس وہ اس کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ آپ سچے پیغمبر ہو یا نہیں ہو۔
ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا، فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا هم المکیدون، بس وہ تدبیر میں خود آپ پھنستے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تدبیریں کرتے نا، کیسے اس کو قتل کرنا ہے جی. دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے نا، کہنے لگے یار اس نے ہمیں کیا کر دیا جی، بڑا تنگ کر دیا، اس نے ہمارے لات منات عزا حبل کو 360 خداؤں کو برا بلا کہہ دیا جی. ٹھیک ہے. دن بدن اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا کوئی فیصلہ کیا جائے. میٹنگ کی گئی، میٹنگ کے اندر انہوں نے کیا کہا جی یہ کیا کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. کسی نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، کسی نے کیا کہا. شیطان بیچ میں اس نے کہا نہیں ہو لا لو ونجو وانج کے کارکنوں قتل کرو. اور قتل کرنے کی صورت کیا ہوگی جی، سارے سردار مل کر اس کو قتل کرو. اگر بنی ہاشم نے ہم سب قصاص کا مطالبہ کیا نا جی دیت کا، تو تھوڑے تھوڑے اونٹ آئیں گے، 10 اونٹ آئیں گے، جان چھڑا لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے کیا کر دیا جی، وہاں سے بچایا. یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، دیوار کے نیچے کھڑا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے تھے، دیوار گرنے والی تھی. جبریل امین آئے، بتایا میرا محبوب نیچے سے ہٹ جاؤ، دیوار گرنے والی. پھر اسی طرح یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، بکری کے گوشت کے اندر زہر دی، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، بچا دیے. اللہ فرماتے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا هم المکیدون خود تدبیر میں آ جاتے ہیں. بدر کے مقام میں آ کر پھنس گئے تو اللہ نے ان کو شکست دی. ام لهم الہ غیر اللہ، کیا ہے ان کے لیے الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات جن کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر وہ دیکھیں کسفاً ٹکڑا من السماء آسمان سے آتے ہوئے کو، ساقطاً گرنے والا ہے، یقولوا وہ کہیں گے سحاب، یہ بادل ہے، مرکوم پانی سے بھرا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے عذاب آئے نا جی، تو حضور فرمائے ظالموں اللہ کا عذاب آ رہا ہے جی، بات مان لو. تو آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں عذاب نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، یہ پانی ہے، بارش ہونے والی، بدلہ آ گیا. ٹھیک ہے، ضد کی وجہ سے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا، جب بات نہیں مانتے نا حضور کو دکھ ہوتا جی، تسلی اللہ نے دی. فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ میرا محبوب ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ ملیں یومہم الذی، اس دن سے، فِیہ یُصْعَقُونَ، جس دن ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے. قیامت آئے گی جی. یوم لا یغنی عنہم، نہیں کفایت کرے گی ان سے کیدہم، ان کی تدبیر، شیئا کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی وہاں پر مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، عذاباً عذاب ہوگا، دون ذالک اس سے پہلے. ٹھیک ہے. قیامت کا عذاب تو ہے ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی عذاب آئے گا. آیا جی. پھر بدر کے اندر، احد کے اندر، غزوہ حنین کے اندر، تبوک کے اندر، یرموک کے اندر کا سالی آئی جی. ٹھیک ہے. بندر کھائے جی، مردار بھی کھائے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. وَاصْبِرْ، میرا محبوب صبر کر، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہو، ہماری نگرانی میں ہو. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا آپ صبر کیجئے، آپ ہماری نگرانی میں ہو، آپ کے بارے میں ذرہ بھی اگر انہوں نے کچھ برا سوچا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں. حِینَ تَقُومُ، جس وقت آپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. صبح کے وقت اٹھتے ہو تب آپ اللہ کی حمد بیان کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور. محفل سے اٹھتے ہو سبحانک اللہم، یہ والی دعا پڑھ لیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے وقت بھی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیچھے پھرنے کے بعد بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں.